اللہ اکبر، ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو کیسے نبھایا۔ جی ہاں، اللہ پاک کو کیسے نبھایا، یہ نہیں دوستو بزرگوں کہ آپ نے جو ہے سری میں نبھایا یا خفی میں نبھایا، بلکہ سب چیز کے اندر نبھایا۔ تو میں نے عرض کیا دوستو بزرگوں، جب انسان روز ازل کا سبق بھول جاتا ہے، جیسے کہ الست بربکم، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کیوں نہ کہا کہ میں تیرا اللہ ہوں اور میں تیرا رحیم ہوں اور میں تیرا کریم ہوں؟ لیکن ربوبیت جب میں متوجہ کروں گا تو کوئی رحم کرے گا، جب ربوبیت میں متوجہ کروں گا تو کوئی کرم کرے گا۔ تو دیکھے گا ہاتھ کسی کا بڑا روٹی دینے میں، لیکن اس میں میری ربوبیت ہوگی، تو اس کو پالے۔ اور یہ ازل کا سبق ہے اور یہ ازل کا یقین ہے، اور یہی سوال تجھے قبر میں کیا جائے گا، کو تیرا رب ہے؟ ہم قبر میں نہیں پوچھیں گے تیرا اللہ کون ہے، تیرا رحیم کون ہے، تیرا کریم کون ہے۔ اس لیے کہ ایک جامع صفت الحمدللہ جس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی محتاج ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں دعا ہماری ذات میں سے نکالی ہے تمہارے لیے، اس میں ہم نے یا اللہ الہ کوئی نہیں بولے، صرف ربنا ربنا، تو کوئی ایک دعا ڈھونڈ لے جس میں کہا یا الہ یا اللہ ربنا آتنا۔ یہ کیوں ربنا ہی ربنا؟ لیکن تو بات نہ سمجھا، اس لیے کہ تو نفس کو لے کے چلا، تو نفس کو پنپنے کی محنت کرتا ہے اور اس کو کھانے کو فرض سمجھتا ہے۔ کلو اشربو، قرآن کی آیات کو لاتا ہے، کلو اشربو، کھاؤ پیو، تو کہتا ہے یہ قرآن کی نص ہے، لیکن تو نفس کو کھلاتا ہے اور روح کو رزق کا یقین دیتا ہے کہ نہیں، پھر تو غافل ہے۔ اس لیے کہ رسالت کے دائرے میں تو اس آیات کو لیتا ہے، لیکن ہر آیات اللہ کی صفت توحید کے دائرے میں لے۔ اجازت نہیں ہے کہ پہلے تو توحید کو چھوڑ کے رسالت میں چلا جائے، اس لیے کہ توحید کا تاثر توڑا تو رسالت بنتی نہیں، رسالت بنتی نہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجھے رزق پیارا ہو جاتا ہے اور رزاق پیارا نہیں ہوتا۔ جتنا لطف بریانی کھانے میں آتا ہے، اللہ کہنے میں لطف نہیں آتا، رزاق کہنے میں لطف نہیں آتا، اس لیے کہ تاثر قلب اور روح اس کا نہیں لیتی، اور نفس اس کا لذت لیتا، آگے تیری منزلیں پھر نفسانیت کی بن جاتی ہے، اور پھر اس پہ تو مفتی بن جاتا ہے کہ یہ جائز ہے، مانا کوئی انکار نہیں، لیکن تجھے پتہ ہے پورا قرآن اللہ کا تاثر دیتا ہے، اس کی ربوبیت کا تاثر دیتا ہے۔ اگر اس کی ربوبیت کا تاثر نہ ہو اور اس کی صفات کا تاثر نہ ہو تو پھر نفسانیت رہ جاتی ہے، اور تو پھر رسالت کو بدنام پھرے گا کہ یہ بھی کھانا جائز ہے، یہ بھی پہننا جائز ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک توحید کہ ایسی منزل طے کی، اللہ اکبر کبیرہ، جس پہ اہل دل حیران ہے، اہل دل حیران، گو کہ ہمارے لیے اتنی حجت نہ بنے۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، گو کہ ہماری حجت نہ بنے، اہل اللہ اسی پہ گئے، لیکن ہم تو بنیاد پہ بھی نہ گئے، صرف قائل رہے، اللہ کے قائل رہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن مخلوق چھوٹی نہ بنی ہمارے سامنے اور ہم بھی چھوٹے نہ بنے۔ اس لیے کہ جب اللہ بڑے بن جاتے تو ہم چھوٹے بن جاتے ہیں، اور تکبر اس وقت بھی ختم ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور چھوٹا اس وقت سمجھے گا جب اس کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے، زبان پہ نہیں نہیں سمجھے، دل میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ زبان پہ چڑھایا اس لیے کہ دل میں بیٹھ جائے، اور دل کا اثر جو ہوتا ہے وہ انقلاب رکھتا ہے، کیونکہ زبان کا اقرار ابتدا میں مقدم ہے، لیکن اس کو دل تک انسان پہنچا دیتا ہے تو وہ انقلاب رکھتا ہے۔ اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا، جو دل پہ چوٹ لگتی ہے وہ عجیب اثر رکھتی ہے۔
جو دل کو بھا جاتی ہے عجیب اثر ہوتا ہے، جو دل کو لبھاتی ہے، آنکھوں کو چیزیں لبھاتی ہے، غلط پاک آنکھ دیکھتی ہے، دل کو لبھاتی ہے۔ آپ نے کسی حسینہ کو دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ خدا نہ آسا، دل کو لبھا لیتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے مٹھائی دیکھ لی، مشاہدہ کیا تو آپ کے دل کو لبھا لیتی ہے۔ لیکن آپ کہوگے کہ نفس سے متعلق ہے تو سنیے غور سے کہ نفس چمٹا ہوتا ہے قلب پر، جیسے چاول چھلکوں میں چپٹا ہوتا ہے۔ جب مجاہدہ کر کے اس کو الگ نہ کیا جائے تو انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ نفس کا حربہ ہے یا قلب کا حربہ ہے۔ اور یہ ہلاکت کے سارے پہلو ہوتے۔ اس وقت تم دنیا کو دیکھو گے تو ہر ایک اسباب کا عاشق ہوگا۔ جی ہاں، ہاتھ سے اگر اللہ مال جو دیا وہ لے لے تو دل ٹوٹے گا، اور جب دل دے اور مال دے تو خوشی ہوگی۔ یعنی فرق اس کا ہوگا کہ اس کے لے لینے پر دل ٹوٹے گا اور دے دینے پر دل خوش ہوگا۔ جی ہاں، لیکن تمنائیں اس قدر بلند نہیں ہوگی کہ اللہ صفات دے دے، کہ صفات چھن جائے تو آدمی تڑپنے لگے، اور صفات دے دے تو آدمی خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جب انسان نفس کے عروج پہ آتا ہے، سنو، تو پھر اسباب کی بلندیوں پہ آتا ہے۔ جی، اور جب روح اور قلب کی بلندیوں پہ آتا ہے تو صفات کی بلندیوں پہ آتا ہے، صفات کی بلندیوں پہ آتا ہے۔ جس میں ہلاکت دیکھتا ہے اہل دنیا، اہل دل اس میں کامیابی دیکھتا ہے، سنیے، اور جس میں عزت کو کھویا ہوا پاتا ہے اس میں اہل دل عزت کو پاتا ہے۔ جی ہاں، اس کا تھکنا دین میں یہ ان کی راحت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور اہل دنیا کا دین میں تھکنا اس کی مصیبت ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک برعکس انقلاب ہو جاتا ہے، بالکل برعکس، اور یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ اہل دنیا ہے اور یہ اہل آخرت ہے، اور اس سے بڑھ کر اہل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے بات کی کہ وہ ہم پہ حجت نہیں، چنانچہ اللہ اکبر، حضرت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ کہا کہ میرے لیے کیا لایا، میرے لیے کیا لایا، کیا لایا نہیں پوچھا۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے تھے دنیا میں جاتے وقت۔ کہا سیدنا علی کرم اللہ وجہ وغیرہ نے کہ حضرت کیوں روتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر کیا لایا، تو بہت ہے میرے پاس، میرے لیے کیا لایا؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ اللہ، دیکھا آپ نے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے سونا، ایک توحید کی منازل ہے۔ اور یہ بہت بوچھے انسان تھے، اس لیے کہا یا علی، مجھے اس بات کا غم ہے کہ کبھی اللہ مجھے پوچھ لے میرے لیے کیا لایا تو میرے پاس جواب نہیں۔ اس طرح حضرت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے اللہ نے کہا میرے لیے کیا لایا، تو میں نے کہہ دیا توحید، بس اتنا کہنا تھا۔ تو کیا کہا کہ اللہ نے کہا پتہ ہے تجھے، ایک دن تو نے دودھ پیا، لوگوں نے پوچھا پیٹ میں درد کیسے ہوا، تو تو نے کہا دودھ پینے سے۔ تو کیا دودھ مکلف تھا؟ دودھ نے درد دیا تھا کہ میں ہار گیا کہ اب دوزخ قریب ہے، میں نے معافی مانگی۔ گو ہمارے لیے اتنی حجت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے قریب اہل اللہ ہوتے ہیں، سنو، تو اللہ کی توحید کا مطالبہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ ٹھنڈی ہوا لگی اور نزلہ ہو گیا، دنیا کہتا پھر، یا گرم ہوا لگی اور پھونسیاں نکل گئی، اس لیے کہ مکلف اللہ کل شین بن قدیر ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی توحید نبھائی؟ یعنی ان کا بھی خاندان تھا، بیوی تھی، بچے تھے، لیکن آپ بتائیے توحید میں محبت کو مقدم کیا، اور توحید میں ہر قربانی سے اللہ کی توحید کو ایسا مقدم کیا، کیا یہ ورثہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ دیا گیا؟
جس کی ملت پر ہم ہیں، جو اسباب کا نقشہ ٹوٹتے ہی ایسا ہو جیسے کہ کوئی ماں باپ مر گئے. کیا بات ہے، خیریت؟ کہ یہ 2 روز سے جاتا ہوں، کوئی کام ہی نہیں لگتا. اللہ، یہ رونے کا مسئلہ نہیں، اس پہ تو روتا ہے. یہ نظام اسلام ہے، جس میں تجھے رونا نہیں چاہیے اس میں تو روتا ہے. تیرے پاس اسلام کا نقطہ کیسے نکل گیا تجھے پتا ہے، اس لیے تو روتا ہے کہ ابھی تو نے اللہ کو پہچانا نہیں. اس لیے کہ جب اللہ کو تو پہچانا نہیں اور اس نے وعدہ کیا ہے اس پہ بھروسہ نہیں، تو جب آپ تو کہو کہ وعدے پہ بھروسہ ہے، تو جب بھروسے والا کبھی روتا نہیں. کہ اس نے پالنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ روتا نہیں. کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. کہ کیسے؟ کہ جس نے وعدہ دیا ہو اس میں تو شک میں پڑ جائے. اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ خدا تیرے نزدیک معتبر نہیں ہے. جب تیرے ایمان میں اللہ ہی معتبر نہیں تو تم بتا تیرے پاس نور رہا ہے کہاں؟ اگر یوں صاحب کہہ دیتا کہ اللہ میرے نزدیک معتبر نہیں تو تجھے کوئی قتل کر دیتا. لیکن تیرا اندر کا ضمیر یوں کہتا ہے کہ یہ معتبر اللہ نہیں. جب معتبر نہیں جب تو بھروسہ نہیں. لیکن ایک انسان جو دنیا دار ہے اور وہ تجھے کہہ دے کہ فلاں چیز اس وقت پہ دوں گا تو مطمئن ہو جاتا ہے. شریف آدمی وعدہ کیا ضرور دے گا. جب بشر پر اتنا اعتماد رکھتا ہے، اتنا اللہ پہ اعتماد نہیں، تو تجھے کب اللہ انسان بنائیں گے؟ تو جانور کا جانور رہے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کے رسم کے خاکے بن گئے. میں نہیں کہتا کہ چھری پھیرنے کا ثواب نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن تو اپنے نفس سے تو چھری نہیں پھیرتا. نہ اپنے شرک پہ چھری پھیرتا ہے، نہ کفر پہ چھری پھیرتا ہے، نہ مخلوق کے تعلقات کو جو بالا کرتا کا اس پہ تو چھری نہیں پھیرتا. بیچارے بکرے پہ ہی چھری اتار دیتا ہے کیونکہ تجھے مزیدار ہے، اس کی بوٹیاں جو ہے نا تجھے لذت دے گی. جی ہاں، لیکن تو قربانی کا مفہوم نہ سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملت ابراہیمیہ پر جو قربانی کرنے کا کہا ہے اس کے پس پوست حقیقت کیا ہے، اس کے پس پوست حقیقت کیا ہے. ورنہ ہم کافر کے سامنے شرمندہ ہوتے. کیسا مذہب جو لاکھوں بکروں کو کٹوا دے؟ اللہ اکبر. اس کا جواب بھی ہے سبحان اللہ. لیکن ہم پہلے حقیقت پہ کافر کو چپ کر سکتے یا کہ اس کی یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم آسنا تک نہیں ہے. آسنا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز محنت ہے. نماز کو سنوارنے کی محنت ہے، روزے کی، لیکن سب سے زیادہ اگر سنوارنے کی جو چیز ہے وہ یقین ہے اور ایمان ہے. دل کا سنور جانا ہی اصل ہے، اور دل یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہ سنورا تو خراب. آپ رحیم ہیں تو پھر دوسرے سے رحمت کی کیوں امید رکھتا ہے کہ مجھ پہ رحم کرے تو کام ہو جائے؟ پہلے اس کو پکڑ. یعنی رسالت کا یہ مقام تو توحید میں ڈال دیتا ہے. رسالت کا مقام توحید میں ڈالتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے. جی ہاں، رسالت کو توحید سے الگ کر، وہ جینے کے ڈھنگ سکھائے، لیکن تاثر اللہ کا دے کر متحرک کیا جسم کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جوڑے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جوڑے گئے. اگر تجھے توحید کا تاثر نہیں تو رسالت تو بدنام کر، وہ رسالت نہیں ہوگی. اس لیے کہ تیرا اندر کھوٹا پن ہوگا. جیسے کہ انسان میں آپ سے پتا رسالت میں کہا السلام علیکم ورحمۃ